السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجنبی عورت کو دیکھ کر شہوت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، اسلام پاک و صاف معاشرے کی تعمیر اور انسانی اخلاق و عادات کی تہذیب کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کی تہذیب اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے جو اہم تدبیر کرتا ہے وہ انسانی جذبات کو ہر قسم کے ہیجان سے بچا کر پاکیزہ زندگی کا قیام ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اسلام نے حفاظت نظر پر زور دیا ہے، چونکہ بد نظری تمام فواحش کی بنیاد ہے، اس لیے قرآن و حدیث سب سے پہلے اس کی گرفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھے، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا گیا، فرمایا اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ بد نظری ہی بدکاری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی وجہ سے ان آیات میں نظروں کی حفاظت کے حکم کو حفاظت فرج کے حکم پر مقدم رکھا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بد نظری سے منع کیا اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس سے شہوت کی جگہوں کی حفاظت ہوگی۔ نگاہ نیچی رکھنا فطرت اور حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق ہے، اس لیے کہ عورتوں کی محبت اور دل میں ان کی طرف خواہش فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ یعنی عاشق کیا ہوا ہے، یعنی جیسے کہ عورتیں آنکھوں کی آزادی اور بے باکی خواہشات میں انتشار پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں نظر کو شیطانی زہر آلود تیر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، میں اس کو ایک ایسی ایمانی قوت دوں گا جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ نگاہ کا غلط استعمال انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے غض بصر کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں دونوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا تھا۔ آپ کو قبیلہ خثعم کی ایک لڑکی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کی گردن دوسری طرف پھیر دی۔ اس پر ان کے والد عباس نے کہا کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پھیر دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نوجوان مرد اور عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ وہ اپنے لیے ایک چمڑے کو رنگ رہی تھی۔ آپ نے گھر میں اپنی ضرورت پوری فرمائی، پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، بلا شبہ فتنے میں ڈالنے کے حوالے سے عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مڑ کر واپس جاتی ہے۔ تم میں سے کوئی جب کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے، بلا شبہ یہ چیز اس خواہش کو ہٹا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ تو اپنی بیوی کے پاس آ جائے، اس لیے کہ بیوی کے پاس بھی اس جیسی ہی چیز ہے جو اس دوسری عورت کے پاس ہے۔ بعض قلیل الحیا لوگ اس صحیح حدیث کے الفاظ سے ترجمہ میں یہ رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب شہوت قسم کے انسان تھے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ نے صحابہ کی مجلس میں جا کر ایک باقاعدہ بات بتائی کہ عورت مرد کے لیے شیطان کی طرح وسوسے پیدا کرتی ہے اور فتنے کا باعث بنتی ہے، تو اس کا بہترین علاج انسان کی اپنی بیوی ہے، اور اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہو
یا وہ شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جوانوں کی جماعت تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی استطاعت ہو تو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو شخص نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ روزہ انسانی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرنے کو آدھا ایمان کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے ایمان میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ نکاح کا مقصد زنا و فواحش سے اپنی پاک دامنی مقصود ہو، تاکہ دیگر دنیاوی ضروریات اور بعض بیماریوں سے نجات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار ٹھہرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عفت و پاک دامنی کے لیے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔